العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درشن کی ممانعت۔ شاہ جہان نے دربار میں سجدہ اور پھر زمین بوس کا طریقہ بند کر دیا تھا، مگر درشن کے طریقے میں غالباً اس کو کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ فرقہ درشنیوں کا پیدا ہو گیا تھا، جو صبح بطور عبادت بادشاہ کا جمال مبارک دیکھنے آتے تھے اور جب تک زیارت نہیں کرتے تھے کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اس عقیدے کے بموجب بادشاہ ایک معبود بن جاتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، بلکہ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ معبودیت کے کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو پیش کرے۔ عالمگیر کی دقیقہ رس نظر نے اس شرعی قباحت کو محسوس کیا اور 1079 میں اس کو بند کر دیا۔ نمبر 2، درباری شعراء۔ اسی طرح درباری شعراء زیب دربار ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے اور بڑے بڑے وظیفے اور انعامات پاتے۔ ان کا ایک افسر ملک الشعراء ہوتا تھا۔ شاہ جہان نے اس مصرفانہ رسم پر متعدد بار دریا دلی کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس نے 1069 میں اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا۔ گانا بجانا۔ اگرچہ عالمگیر خود، جیسا کہ معاصر عالمگیری میں بالتصریح لکھا ہے، فن موسیقی کا ماہر تھا، لیکن مزامیر کے ساتھ گانا چونکہ شرعاً ممنوع ہے، نیز دربار شاہی کی شان کے خلاف ہے، لہذا عالمگیر نے اس صیغے کو بھی تبدیل کر دیا۔ لوگوں نے اس پر ایک مصنوعی جنازہ نکالا۔ عالمگیر نے دیکھ کر کہا کہ ہاں، مگر ایسا دفن کرنا کہ پھر زندہ نہ ہو۔ تبدیل سن شمسی، جو پارسیوں کی تقلید سے قائم کیا گیا تھا، قمری سے بدل دیا۔ اگر یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، مگر اس قسم کی معمولی تبدیلیوں سے دنیا میں سینکڑوں قومیں بنی اور فنا ہو گئیں۔ نوروز ایران کے آتش پرستوں کا قدیم تہوار تھا۔ عجمی بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، مگر تفریحات میں زمانہ جاہلیت کی تقلید کی۔ عالمگیر کی پابند شرع طبیعت نے جشن نوروز کو جشن عید الفطر سے بدل دیا۔ سکہ کے ایک طرف کلمہ طیبہ ہوتا تھا، سکہ زمین پر پھینکا جاتا تھا، پیروں کے تلے آ جاتا تھا۔ عدالتوں میں حاکم اونچی جگہ پر بیٹھتا تھا اور روپیہ وغیرہ جو جمع ہوتا تھا وہ کارندوں کے پاس نیچے رہتا تھا۔ غرض مختلف صورتوں سے کلمہ طیبہ کی بے ادبی ہوتی تھی، لہذا عالمگیر نے کلمہ طیبہ کے نقش کو سکوں سے محو کرا دیا اور اشرفی پر کنندہ کرایا گیا۔ سکہ زد در جہاں چوں بدر منیر، شاہ اورنگزیب عالمگیر۔ روپے پر نقش ہوا۔ عالمگیر اور ہند و عہدہ دار۔ شاہان مغلیہ کے زمانے میں ہندو مسلم تعلقات پر ہم آئندہ بحث کریں گے۔ یہاں سلطان عالمگیر کے حالات کی تقریب میں چند امور درج ذیل ہیں۔ پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جنوبی ہند میں جس قدر سلطنتیں تھیں، ان کے فرما روا مسلمان تھے، جو ہمیشہ شاہان دہلی سے معاندانہ اور مخالفانہ سلوک کرتے رہے۔ چنانچہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے سے جنوبی ہند کی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عالمگیر کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے جنوبی ہند کے الحاق کے قدیمی نظریے کو درجہ اختتام و تکمیل پر پہنچا دیا۔ ان لڑائیوں کو ہندو مسلم جنگ قرار دینا قطعاً غلط ہے، البتہ جنوبی ہند اور شمالی ہند کی کشمکش ضرور کہا جا سکتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ ان لڑائیوں کے دونوں حریفوں کے ساتھ ہندو بھی اسی طرح شریک رہتے تھے جیسے مسلمان۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مراٹھوں کی طاقت عادل شاہ کا خود کاشتہ پودا تھا، جس کو صرف شمالی ہند کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جنوبی ہند میں مراٹھوں کی طاقت وہاں کے فرما رواؤں کے ساتھ تھی، تو شمالی ہند میں راجپوتوں سے شاہان دہلی رشتہ ناطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ خود عالمگیر نے سال چہارم جلوس 1071 ہجری 1661 عیسوی شہزادہ محمد معظم کا نکاح راجہ روپ سنگھ کی بیٹی سے کیا۔ 1 لاکھ روپے کا زیور دلہن کو دیا اور کلاوتوں کو 1000 روپیہ انعام ملا۔ یہ ضرور ہوا کہ جب مسلم فرما روا ختم ہو گئے تو پھر تنہا مرہٹے میدان میں رہ گئے، جن کو عالمگیر نے عمر کے آخری دور میں مفتوح کیا۔ مگر کیا اس جنگ کا سبب مرہٹوں کا ہندو ہونا تھا؟ ہم رقعات عالمگیری کے سب سے پہلے رقعے میں پڑھتے ہیں کہ شہزادہ کلاں سلطان محمد معظم شاہ کو بلخ و بدخشاں
خراسان اور ہرات کی فتوحات کی طرف پوری تاکید کے ساتھ توجہ دلا رہا ہے۔ خود کن میں فوج کشی کر رہے ہیں، یلغار میں شریک ہیں، مگر ممالک مذکورہ بالا کی فتوحات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: نظر بئیں توجیہ مصرع، اگر پدر نتواند پسر تمام کند، این فانی را آرزو باقی است۔ کیا اس تمنا کے بعد دکن کی لڑائیوں کو مذہبی جنگ و جدال کا رنگ دیا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عالمگیر نے احکام صادر کیے تھے کہ ہندوؤں کو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، مگر ہم جب امرائے ہنود کی فہرست دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکبر اعظم کے دور سے بھی تقریباً 4 چند ہنود حکومت عالمگیر کے ارکان ہیں۔ امرائے ہنود اور وقائع عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ ان کی فہرستیں موجود ہیں۔ ہم صرف منصوبوں کی تفصیل کے ساتھ ان کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں۔ 7,000 امراء 3، جن میں ساہو پسر مہاراجہ سیتا جی بھونسلہ بھی شامل ہے۔ 6,000 3، 5,000 9، جن میں سیوا جی کا داماد اور جند جی اور مالو جی بھونسلہ بھی شامل ہیں۔ 4,000 13، جن میں دلپت رام بندہ جی کا چاچا زاد بھائی اور نتھو سیوا جی کا داماد بھی شامل ہیں۔ 2,000 500 9، 2,000 5، 1,500 14، 1,008، 700 1، 500 1، 100 1۔ ان کے علاوہ 41 امرائے ہنود کے نام اور تاریخ میں آئے ہیں جن کو مذکورہ بالا فہرستوں میں شامل کیا گیا، مگر ان کے منصب نہیں معلوم ہو سکے۔ کل 101۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ ان امراء کے حسن خدمات پر حوصلہ افزائی نہ ہوتی تھی۔ کتب تاریخ سینکڑوں واقعات سے لبریز ہیں جن میں انعام کے طور پر امرائے ہنود کو خلعتیں اور خطابات دیے گئے۔ ایک معمولی سا واقعہ تھا کہ پہاڑ سنگھ نے سرکشی کی، اس کی تنبیہ کے لیے دستہ فوج بھیجا گیا۔ شہزادہ محمد معظم کے پیش کاردیوان تلوک چند نے مقابلے کے وقت اس کو قتل کرا دیا۔ شہزادہ محمد معظم کے نام شاہی فرمان صادر ہوا۔ پھر اس پر قناعت نہیں بلکہ شہزادہ سے سفارش کی جاتی ہے کہ مسٹر ارنلڈ عالمگیر کو بدنام کرنے میں کسی یورپین مورخ سے کم نہیں، مگر وہ تحریر کرتا ہے اورنگزیب کے فرامین اور مراسلات کے ایک قلعی مجموعے میں جو ابھی ہی تک طبع نہیں ہوا ہے، مذہبی آزادی کا وہ جامع اور مانع اصول درج ہے جو ہر ایک بادشاہ کو غیر مذہب کی رعایت کے ساتھ ضروری ہے۔ جس واقعے کے متعلق یہ اصول بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عالمگیر کو کسی شخص نے عرضی دی کہ 2 یارسی ملازموں کو جو تنخواہ تقسیم کرنے پر مقرر تھے اس علت میں برخاست کر دیا جائے کہ وہ آتش پرست ہیں، اور ان کی جگہ کسی تجربہ کار معتبر مسلمان کو مقرر کیا جائے، کیونکہ قرآن شریف میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ عالمگیر نے عرضی پر لکھا کہ مذہب کو دنیا کے کاروبار میں دخل نہیں ہے اور نہ معاملات میں تعصب کو جگہ مل سکتی ہے، اور اس قول کی تائید میں یہ آیت نقل کی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ بادشاہ نے لکھا کہ جو آیت عرضی نویسی نے نقل کی ہے اگر یہی سلطنت کا دستور العمل ہوتا تو ہم کو چاہیے تھا کہ اس ملک کے راجاؤں اور ان کی رعیت کو غارت کر دیتے، مگر یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ بادشاہی نوکریاں لوگوں کو ان کی لیاقت اور قابلیت کے موافق ملیں گی اور کسی لحاظ سے نہیں مل سکتی۔ کوئی ضلع ہندوستان بھر میں ایسا نہ ہوگا جس کی حدود میں کسی مندر کے نام شاہی زمانے کی جاگیر نہ ہو۔ تحقیق کی جائے تو ان میں سے بیشتر جائیدادیں وہ ہیں جن کو عالمگیر نے عطا فرمایا۔ بنارس اور متھرا کے ہندوؤں کے ساتھ ابتدائی حکومت میں کچھ مقابلہ رہا۔ بنارس میں دارا ایک عرصے تک رہا تھا اور اس نے وہاں کے پنڈتوں سے تعلیم پائی تھی۔ متھرا میں بھی دارا کے اثرات تھے۔ ان دونوں شہروں کے ہندوؤں نے عالمگیر کے اقتدار کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، بغاوت کی، مساجد کو منہدم کر کے مندر بنائے، جس کے نتیجے میں عالمگیری افواج نے سختی سے شورش کو دبایا۔ ان تمام وجوہات کو کتب تاریخ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
پھر ہندوؤں کے ساتھ عالمگیر کے الطاف و عنایات کا اندازہ اس کے حسب ذیل فرمان سے ہوتا ہے جو وقائع عالمگیر کے حوالے سے درج ذیل کیا جاتا ہے۔ بنگال کے مشہور وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔